بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈس کی آواز ہے۔ آپ سن رہے ہیں کتاب المیہ مشرقی پاکستان جلد دوم، ترتیب و تدوین رئیس امروہوی۔ اسے آپ کے لیے پڑھ رہی ہیں فرحان ناز۔ آئیے سنتے ہیں المیہ مشرقی پاکستان جلد دوم کا دوسرا حصہ۔ اور اب یہاں سے خطوط کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، صفحہ نمبر 9۔ یہاں بیچ بیچ میں کیونکہ خط کی کچھ سطریں یا الفاظ سینسر بھی ہوئے ہیں تو وہاں پہ لکھا بھی گیا ہے، یا تو لفظ سینسر لکھا گیا ہے یا پھر یہاں خط کی 2 سطریں یا 3 سطریں سینسر ہو گئیں، اس طرح سے لکھا گیا ہے۔ تو پہلا خط ہے لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کا، کیمپ 100 انڈیا، 7 مئی 1973۔ جناب محمد حسن امام صدیقی صاحب، خوش رہو۔ السلام علیکم۔ آپ کا 24 مارچ 1973 کا خط آج ملا۔ یاد آوری، دعاؤں اور نیک تمناؤں کا شکریہ۔ صدیقی صاحب، یہاں خط کی 2 سطریں سینسر ہو گئیں۔ واقعی صدیقی صاحب، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس کے کاموں میں کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے اور ان میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے۔ مسلمان کا کام ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہے، اسی پر بھروسہ رکھے۔ اللہ کے یہاں ہر بات کے لیے ایک حساب ہے اور ہر معاملے کے لیے ایک مقررہ میعاد۔ جب تک وہ وقت نہ آ جائے اس بات کا ظہور نہیں ہو سکتا۔ اس کے کاموں میں نہ تو کسی کی سفارش کو دخل ہے اور نہ کسی مقرب کے تقرب کو۔ زندہ قوموں پر ایسے دن اور مواقع آتے رہتے ہیں، ان کا مقابلہ ہمت اور پامردی سے کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی مدد انہی کو ملتی ہے جو صابر اور ثابت قدم ہوتے ہیں۔ رزق کی بانٹ بھی اس خدا یگانہ و زبردست کے ہاتھ میں ہے۔ رزق جہاں کا اور جب تک کا ہے وہاں پر تب تک رہنا ہے۔ اللہ کے اس مقررہ وقت کا صبر سے انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں خط کی 2 سطریں سینسر ہو گئیں۔ میں بفضل خدا بالکل خیریت سے ہوں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ سینسر، دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ صدیقی صاحب، خوش رہو۔ نیاز مند امیر عبداللہ خان نیازی، لیفٹیننٹ جنرل۔ اگلا خط ہے میجر جنرل راؤ فرمان علی خان کی طرف سے، POW کیمپ نمبر 77 انڈیا، 9 فروری 1974۔ محترمی صدیقی صاحب، السلام علیکم۔ آپ کا 30 دسمبر کا تحریر کردہ خط ملا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی ہمشیرہ صاحبہ آپ کے پاس پہنچ گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ اپنے رحم و کرم سے ان کے شوہر کو بھی بخیریت ان سے ملا دے۔ دعاؤں کا شکریہ، اللہ اجر دے، آمین۔ فخط وسلام، راؤ فرمان علی خان، میجر جنرل۔ اگلا خط ہے میجر جنرل محمد حسین انصاری کا، کیمپ نمبر 100 انڈیا، 18 نومبر 1973۔ مکرمی محمد حسن امام صدیقی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا 15 ستمبر کا مکتوب موصول ہوا۔ جنگی قیدیوں کا تبادلہ شروع ہو گیا ہے۔ اگرچہ رفتار نہایت سست ہے، تاہم یہی غنیمت ہے کہ کچھ ہو تو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو آئندہ 3-4 ماہ یا شاید 6 ماہ کے اندر 195 کے علاوہ تمام اسیران اپنے وطن عزیز پہنچ جائیں گے۔ کبھی نہ کبھی ہماری باری بھی انشاءاللہ آ ہی جائے گی۔ سینسر، دعا فرماتے رہیے۔ حضور آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ دعاؤں میں سے جو دعا آپ نے نقل کی ہے، میں اس نشاندہی کے لیے ممنون ہوں، جزاک اللہ۔ آپ کا یہ خط سینسر ملا ہے۔ آپ کی دعاؤں اور نیک تمناؤں کا شکریہ۔ ہمیں اللہ رب العزت کے حضور یقین ہے کہ ذات پاک کی مہربانی سے یہ دعائیں رائے گاہ نہ جائیں گی۔ ہر امر کا وقت مقرر ہے، لہٰذا اس دن کا سینسر انتظار کرنا ہی ہوگا جبکہ خدا یگانہ و برتر کی بارگاہ سے ہمارے حق میں حکم صادر ہو۔ بندہ اور ساتھی بفضل تعالی بخیریت ہیں۔ ماہ رمضان سکون سے پورا ہوا، الحمدللہ۔ اللہ کریم یہ برکتوں والا مہینہ دوبارہ نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو غیر بنگالی بنگلہ دیش میں سینسر تھے وہ اب پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ دعا ہے کہ آئندہ زندگی میں انہیں سکون نصیب ہو۔ سینسر، جو قادر مطلق کو منظور ہو وہی ہوتا ہے۔ گھر کے تمام افراد کو فرداً فرداً سلام کہیے اور ان کی پرخلوص دعاؤں کے لیے شکریہ، از حد شکریہ۔ میرے ساتھی سلام گزار ہیں۔
میرے ایک بہت قریبی عزیز بھی PECHS میں رہتے ہیں. گزشتہ 4 ماہ سے ان کا کوئی خط نہیں آیا. براہ کرم ان کی خیریت معلوم کر کے مطلع فرمائیے. ظفر احمد خان صاحب کا پتہ اور ڈیش ڈیش ہے اور نیچے لکھا ہے وسلام مال کرام خدا حافظ خیر اندیش محمد حسین انصاری میجر جنرل. اگلا خط میجر جنرل محمد حسین انصاری کی طرف سے کیمپ نمبر 100 انڈیا 7 اپریل 1973. مکرمی صدیقی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا خط مورخہ 12 فروری موصول ہوا. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جو خط میں نے اس سے پہلے آپ کے خط کے جواب میں لکھا تھا وہ آپ تک نہیں پہنچا. حیران ہوں ایسا کیوں ہوا، حالانکہ ڈاک کا سلسلہ اب خاصا بہتر ہے. ہو سکتا ہے کہیں رکا ہوا ہو اور کبھی پہنچ جائے. میں مشکور ہوں کہ آپ نے پھر یاد فرمایا. جزاک اللہ. آپ کے تفرقات، نیک احساسات اور پرخلوص دعاؤں کا بے حد شکریہ. آپ جیسے ہمدرد بھائیوں کے جذبات سے ہمیں سکون نصیب ہوتا ہے. سینسر: جن آیات کریمہ کا ورد کرنے کو آپ نے کہا ہے وہ واقعی نہایت حسب حال ہیں. میں انشاءاللہ انہیں اپنے معمولات میں شامل کروں گا. شکریہ. ہم سب ساتھی اللہ کریم کے فضل سے بخیریت ہیں. وسلام آل کرام خیر اندیش محمد حسین انصاری میجر جنرل. اگلا خط میجر جنرل راؤ فرمان علی خان کی طرف سے کیمپ نمبر 100 انڈیا 22 اکتوبر 1973. محترمی حسن امام صدیقی صاحب السلام علیکم. آپ کے 2 خط 28 جولائی اور 14 اگست کے لکھے ہوئے ملے. سینسر: امید ہے آپ کے عزیز رشتہ دار اگر مشرقی پاکستان میں پھنسے ہوئے تھے تو اب آنے شروع ہو گئے ہوں گے یا پہلے ہی آ گئے ہوں گے. اللہ کا شکر ہے کہ کچھ سمجھوتا ہوا اور بہت سے بچھڑے ہوئے پھر مل رہے ہیں. ہم سب خیریت سے ہیں. اللہ کا شکر ہے. فقط والسلام راؤ فرمان علی خان میجر جنرل. اگلا خط میجر جنرل راؤ فرمان علی خان کی طرف سے POW کیمپ نمبر 100 انڈیا 6 اگست 1973. محترمی صدیقی صاحب السلام علیکم. آپ کا 28 جون کا خط ملا. سینسر: خیر یاد آوری کا شکریہ. دعاؤں کا اللہ اجر دے گا. انشاءاللہ سب کام بہتری کے ساتھ انجام پائیں گے. اللہ کی فضل سے میں بالکل خیریت سے ہوں. اللہ کی ذات پاک پر مکمل توکل ہے. انشاءاللہ سچ سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. فقط والسلام میجر جنرل راؤ فرمان علی خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 24 مئی 1973. مکرمی محمد حسن امام صدیقی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا 1 اپریل کا مکتوب موصول ہوا. دوبارہ یاد آوری کا شکریہ اور ان دعاؤں کے لیے بھی جو آپ خدائے بزرگ و برتر کے حضور اقدس ہمارے حق میں کرتے ہیں. اس میں کیا شک ہے کہ اللہ جل شانہ کے ہر کام میں انسان کے لیے بہتری ہوتی ہے، خواہ انسان اپنے طور پر اسے سمجھنے سے قاصر کیوں نہ ہو. اس قسم کے سانحے جب کسی قوم کو درپیش ہوتے ہیں تو قدرت کو اس قوم کی اصلاح منظور ہوتی ہے. ایسے حالات میں دل مصفا ہوتے ہیں، نئے ولولے جنم لیتے ہیں، دماغوں کے زنگ دور ہو جاتے ہیں اور قوم اپنے اعلیٰ مقاصد پا لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے. البتہ یہ سعادت ان قوموں کو نصیب ہوتی ہے جو زندہ ہوں، جو اپنی کوتاہیوں سے سبق سیکھنا جانتی ہوں. اللہ تعالی ہمیں بھی ان حالات سے سبق سیکھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہم سب یہاں بفضل رب العزت بخیریت ہیں. سینسر: آمین ثم آمین. خدا حافظ. وسلام مال کرام خیر اندیش محمد حسین انصاری میجر جنرل POW کیمپ نمبر 100 انڈیا. اگلا خط LTGEN امیر عبداللہ خان نیازی کیمپ نمبر 100 انڈیا 11 مارچ 1973. عزیز القدر محمد حسن امام صدیقی صاحب خوش رہو. السلام علیکم. خط آپ کا کل ملا. یاد آوری، دعاؤں اور نیک تمناؤں کا شکریہ. عزیز، اللہ اللہ کرنے کے لیے کافی وقت مل جاتا ہے. کتابیں اور وظائف پاس بھی ہیں اور آپ جیسے کئی مہربانوں نے پاکستان سے بھی بھیجے ہیں. جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے پڑھتے رہتے ہیں. سینسر: صدیقی صاحب، سب کچھ مولا کریم کے ہاتھ میں ہے اور ہر ایک چیز کے لیے وقت مقرر ہے جس کا پتہ صرف اللہ کو ہے. رزق کی بانٹ بھی خدائے واحد و ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے. رزق جہاں کا اور جب تک ہے وہاں پر تب تک رہنا ہے. اس کو آگے پیچھے کوئی نہیں کر سکتا. اس اللہ کے مقررہ وقت کا صبر سے انتظار کر رہے ہیں
اور सेंसर, और मौला करीम सेंसर, दुआएं करते रहें सेंसर। अच्छा सिद्दीकी साहब, बारी ताला आपको अपने नेक इरादों में कामयाब करे। वालिद बुजुर्गवार को सलाम दे देना। दुआ गो अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी, लेफ्टिनेंट जनरल। सफ़ा नंबर 16, मोरखा 25 मई 1973। मोहतरमी सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपको 14 अप्रैल 1973 का लिखा हुआ ख़त आज मिला। शुक्रिया, अल्लाह आपको दुआओं का अजर देगा। सिर्फ 4 सतरें मुझ तक पहुँची हैं, बाकी सेंसर की नज़र हो गई। सेंसर। फ़क़त वस्सलाम, राव फरमान अली खान, मेजर जनरल POW, कैंप नंबर 100, इंडिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 28 फरवरी 1974। मुकर्रमी मोहम्मद हसन इमाम सिद्दीकी साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके 3 ख़त इकट्ठे मौसूल हुए हैं, एक 3 जनवरी का, दूसरा 5 जनवरी का और तीसरा 12 जनवरी का। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत की खबर मिली। आपने तकलीफ फरमाते हुए ज़फ़र अहमद ख़ान साहब के बारे में एक मुफस्सल ख़त लिखने का जिक्र किया है। वो ख़त मुझे नहीं मिला। चलिए, कोई बात नहीं, यही तसल्लीकुन बात है कि उन तक मेरे कुछ खतूत पहुँच गए हैं और उनकी खैरियत की खबर मुझ तक पहुँची है। वैसे उनका अपना ख़त भी मुझे आज इसी डाक में मौसूल हुआ है, जिसका बराह रास्त जवाब दे रहा हूँ। आप भी टेलीफोन पर सलाम कह दीजिए। सिद्दीकी साहब, इन दिनों उफ़ुक़ पर रोज़ रोशन तुलू होने का समा है। माशाअल्लाह, दुआ फरमाते रहिए। अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस्लामी कॉन्फ्रेंस नहायत कामयाब रही। यहाँ कैंप में खैरियत है, सब साथी माशाअल्लाह ठीक है। अपने अहल खाना से सलाम मसनून कहिए। खुदा हाफिज़। वस्सलाम माल कराम, मुखलिस मोहम्मद हुसैन अंसारी, मेजर जनरल POW, कैंप नंबर 77, इंडिया। 29 जनवरी 1974। मुकर्रमी मोहम्मद हसन इमाम सिद्दीकी साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके 10 नवंबर का मकतूब मौसूल होकर बाइस से मुसर्रत हुआ। रेड क्रॉस के फॉर्म पर तहरीर करदा ये आपका पहला ख़त है। मैं बाकायदगी से आपको ख़त लिखता रहा हूँ। अल्लाह जाने बाज़ खतूत आप तक क्यों ना पहुँचे। मैंने ग़ालिबन 2 या 3 खतूत ज़फ़र साहब के नाम आपके तवस्सुत से रवाना किए थे। क्या वो आप तक पहुँचे? और क्या ज़फ़र साहब से मुलाकात हुई? आज ही एक और ख़त उनके नाम आपके पते पर भेज रहा हूँ। वल्लाहु आलम उन्होंने क्यों ख़त लिखना बंद कर दिया है। भुतेरी कोशिश की है मगर जवाब नहीं आया। अल्लाह करे बखैरियत हो। आपकी दुआओं और नसीहत का शुक्रिया। अल्लाह ताला के फजल करम से यकसुई नसीब हुई है। अपने मालिक को शब रोज़ याद करते हैं। मैं और मेरे साथी माशाअल्लाह बखैरियत है। जिन साहिबान को आपने ख़त लिखे हैं वो अच्छे अल्फाज से याद करते हैं। घर में सलाम मसनून कहिए। खुदा हाफिज़। वस्सलाम माल कराम, खैर अंदेश, मोहम्मद हुसैन अंसारी, मेजर जनरल POW, कैंप नंबर 100, इंडिया। 21 नवंबर। मोहतरमी सिद्दीकी साहब, अस्सलाम। आपका 1 अक्टूबर का लिखा हुआ ख़त मिला। शुक्रिया। इससे पहले 2 सितंबर के ख़त का जवाब दे चुका हूँ। उम्मीद है मिला होगा। अल्लाह का शुक्र है कैदियों की वापसी शुरू है और लाखों तड़पते हुए इंसानों को सुकून हासिल हो रहा है। इंशाअल्लाह 5-6 माह तक सब वापस आ जाएंगे। आप लोग दुआएं करते रहें कि सब बखैरियत पहुँचे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान पहुँचकर आपको ख़त ज़रूर लिखूंगा। अहले खाना और सबको सलाम दुआ कह दें। फ़क़त वस्सलाम, राव फरमान अली खान, मेजर जनरल POW, कैंप नंबर 100, इंडिया। 24 मार्च 1973। जनाब मोहम्मद हसन इमाम सिद्दीकी साहब, अस्सलामु अलैकुम। आपका 28 फरवरी का ख़त मुझे कल मिला। यादावरी, दुआओं और नेक तमन्नाओं का शुक्रिया। सिद्दीकी साहब, हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से होती है और हर एक चीज़ के लिए वक्त मुक़र्रर है, जिसका पता सिर्फ अल्लाह ही को है। और कुदरत के कामों में कोई ना कोई राज होता है और इसमें कोई ना कोई बेहतरी होती है। इरशाद बारी ताला है, अजब नहीं एक बात तुम नापसंद करते हो और उसी में अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ बेहतरी रखती हो। सूरह निसा। इस वास्ते हर मुसलमान को अल्लाह की रज़ा पर रहना चाहिए। जिंदा कौमों पर ऐसे दिन और मौक़े आते रहते हैं। इनका मुकाबला हिम्मत से और सब्र से करना पड़ता है, लेकिन इनसे सबक सीखना चाहिए। सेंसर। फिर कौम मुल्क की बका व सलामती और नामूस की कीमत या ज़कात
خون یعنی لہو اور اسیری کی شکل میں دینی پڑتی ہے۔ سینسر۔ پھر رزق کی بانٹ بھی اس خدا یگانہ و زبردست کے ہاتھ میں ہے۔ رزق کی بانٹ جہاں کی اور جب تک کی ہے وہاں پر تب تک رہنا ہے، اس وقت کا صبر سے انتظار کر رہے ہیں۔ سینسر۔ جب اللہ کا مقررہ وقت آئے گا تو پھر کوئی بھی نہیں روکے گا۔ سینسر۔ آپ نے نماز پڑھنے کو فرمایا ہے، باجماعت پڑھتے ہیں اور اللہ اللہ کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور پاکستان کی ترقی اور سلامتی کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ صبر و نماز دو بڑی روحانی قوتیں ہیں جن سے سینسر مدد لی جا سکتی ہے۔ صبر و ایمان کی بابت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، صبر و ایمان میں وہی نسبت ہے جو سر اور جسم میں ہے۔ جب صبر جاتا رہا سمجھو کہ ایمان جاتا رہا، جب سر ہی نہ رہا تو جسم کیسے بچ سکتا ہے؟ جتنی دعائیں ہمارے لیے ہو رہی ہیں، انسان تو کیا ان سے پہاڑ بھی ہل جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی سب کچھ بہت ہی جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کے کاموں میں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ بفضل خدا خیریت سے ہوں۔ مولا کریم آپ کو خوش رکھے۔ نیاز مند امیر عبداللہ خان نیازی، لیفٹیننٹ جنرل POW کیمپ نمبر 100 انڈیا۔ 19 جولائی 1973۔ محترمی صدیقی صاحب، السلام علیکم۔ آپ کا 19 مئی کا لکھا ہوا خط 18 جولائی کو ملا۔ آپ کے جتنے خط آئے ان سب کا جواب میں نے فوراً دے دیا تھا۔ لکھنے کو تو ہمارے پاس کچھ نہیں سوائے موسم کے، لیکن جواب فوراً اسی روز دے دیتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ اتنی محبت سے خط لکھتے ہیں کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ انتظار نہ کرائیں۔ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، جب اس کا حکم ہوگا سب باتیں صحیح طور پر ہو جائیں گی۔ کیا ہوگا اور کب ہوگا صرف وہی جانتا ہے، لیکن انشاءاللہ اس کی ذات سے پر امید ہے۔ اللہ آپ کو دعائیں مانگنے کا اجر دے گا۔ سینسر۔ میں اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہوں اور کسی قسم کا فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا ہم پہلے ملے ہیں؟ تفصیل سے لکھیں، مہربانی ہوگی۔ فقط راؤ فرمان علی خان، میجر جنرل POW کیمپ نمبر 100 انڈیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 اگست 1973۔ مکرمی محمد حسن امام صدیقی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے 2 مکتوب یکے بعد دیگرے موصول ہوئے، ایک 3 اور دوسرا 28 جون کا تحریر ہے۔ آپ کی خیریت کی خبر پا کر مسرت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی اپنا رحم فرمائے۔ آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے کہ صبر بڑی نعمت ہے، اور جسے نصیب ہو جائے وہ بہت خوش نصیب ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد فرماتے رہیے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں گے۔ بندہ انتہائی مشکور ہے کہ آپ نے خدمت کی پیشکش کی ہے، جزاک اللہ۔ اگر کوئی ضرورت ہوئی تو آپ کو تکلیف دوں گا۔ آپ کا خلوص قابل قدر ہے۔ 3.5 سطریں سینسر۔ آپ کی دعاؤں اور نیک تمناؤں کا از حد شکریہ۔ گھر میں سلام مسنون کہیے۔ یہاں جنرل نیازی صاحب، جنرل فرمان صاحب، جنرل جمشید صاحب، جنرل نذر حسین شاہ صاحب، جنرل مجید صاحب، ایڈمرل شریف صاحب، ایئر کوموڈور انعام صاحب موجود ہیں، سلام کہتے ہیں۔ والسلام مع الکرام۔ خدا حافظ۔ خیر اندیش محمد حسین انصاری، میجر جنرل POW کیمپ نمبر 100 انڈیا۔ 5 دسمبر 1973۔ مکرمی صدیقی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے 6 اکتوبر اور 1 نومبر کے خطوط موصول ہو کر کاشف احوال ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ بخیریت ہیں۔ آپ اتنی باقاعدگی سے یاد کرتے ہیں، میں اس پرخلوص جذبے کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ رب العزت جزائے خیر دیں، آمین ثم آمین۔ آپ کی دعاؤں سے، تمناؤں سے، احساسات سے ایک ہمدرد انسان کی دلی کیفیت آشکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خوب تعمیل ہے کہ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ کاش یہ نظریہ، یہ لاہ عمل تمام مسلمان اپنا لیں تو ہماری خود ساختہ روحانی و مادی مشکلات کا جلد علاج ہو جائے۔ افسوس مسلمان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ محض اچھا نام رکھ لینے اور صرف زبان سے اسلامی احکامات کی برتری تسلیم کرتے رہنے سے وہ فلاح پا جائے گا، حالانکہ ایسا بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور سوائے ایمان مکمل اور نیک اعمال کے اور کچھ بھی وہ خط نہیں رکھتا۔ شاید میں نے اس سے پہلے خط میں بھی لکھا ہو کہ آپ کو سن کر ضرور خوشی ہوگی کہ میرا داماد اور میرا بیٹا دونوں ماشاءاللہ بخیریت وطن عزیز پہنچ گئے ہیں، ایک 10 اکتوبر کو اور دوسرے
22 نومبر کو۔ الحمدللہ ابھی کچھ عزیز ترین رشتہ دار بھی ہیں، وہ بھی اپنی اپنی باری انشاءاللہ چلے جائیں گے۔ سینسر: میں نے گزشتہ خط میں آپ سے ظفر احمد خان صاحب سے ملنے کو کہا تھا، امید ہے ملاقات ہوگی۔ آج میں ان کے نام ایک اور خط لکھ کر آپ کے پتے پر روانہ کر رہا ہوں۔ یہ خط ان کے ہاتھ میں دیجیے۔ اگر کہیں باہر گئے ہوں تو یہ خط آپ ہی کے پاس محفوظ رہے، جب واپس آئیں تو خود دے دیجیے۔ شکریہ۔ بندہ خیریت سے ہے، وقت گزر رہا ہے اور میرے ساتھی بھی ماشاءاللہ بخیریت ہیں۔ جب انشاءاللہ واپسی ہوئی تو ضرور مطلع کروں گا۔ سینسر: انشاءاللہ۔ یہی ہم باعث مسرت ہے کہ ہمارے بعض بھائی اور عزیزان وطن پہنچ گئے ہیں اور باقی آہستہ آہستہ جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ گھر میں سلام کہیے، بچوں کو دعائیں، ساتھی سلام گزار ہیں۔ والسلام علی الکرام۔ خدا حافظ۔ خیر اندیش محمد حسین انصاری، میجر جنرل، POW کیمپ نمبر 100، انڈیا۔